اللہ اکبر کر دیں، بالکل کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ۔ حی علی الصلاۃ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید اور سنت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام دے مطالعہ تو یہ حقیقت بالکل آسمان دے سورج کی طرح سامنے آ جاندی واضح ہو کے کہ دین دے اندر دعا دا بہت بڑا مقام ہے،
بلکہ یقین جانو تو جیسے رسالت مآب علیہ السلام نے اسے حدیث پاک کے تحت فرمایا کہ دعا اور عبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے، باقی سارے وہ لوازمات ہیں، نماز پڑھنا، طواف کرنے، یہ سارے وہ تیاریاں ہیں، سمجھو ادب آداب ہے۔ مقصد رب دا اپنے بندے کو منگنا، اگر منگنا چھڑتا جائے دعا تو دین دے وچ کچھ بھی نہیں، اللہ ہے یا نہیں، اگر دعا ہے نہیں نا تو جدو ساڈا وہ واسطہ ہی کوئی نہیں، ساڈا انہیں کوئی کام نہیں کرنا، اسی اس کو اپنی کوئی حاجت نہیں منگنی، کسی مشکل دے وقت انہیں ساری مدد نہیں کرنی، ایسے خدا دا مننا نہ مننا برابر ہے۔ اس تو یہ لوگ دہریاں دے برابر ہے جڑے دعا دے منکر ہے، جویں وہ آندے بھی خدا ہے ہی نہیں، ادھر ہی آندے بھی ہوگا بنا کے کدھر چلا گیا، ریٹائر ہو گیا۔ ہن دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، آدمی اپنی کوشش کرے، محنت کرے، آپ کوشش دا پھل ملے گا۔ خدا نے اتنے کی کرنا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو ہن بھی وہ قبضے اتنے ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ ہوئے۔ اس پاروں دعا تو مستغنی اور بے نیاز ہونے اللہ نے کہا کہ جڑے اکڑ کے اور گھمنڈ کر کے میرے تو دعا کرن تو انکار کرن گے، میں جہنم داخل کروں گا ذلیل و رسوا کر کے۔ کہ کدوں تو تسی بن گئے سی بے نیاز کہ رب دی لوڑ کوئی نہیں، ساڈے کم آپے ہوندے، کیوں تسی کافر ہو کے مردے سی؟ اس آیت دے تحت حضور نے فرمایا پہلا آکھیا کہ تہاڈا رب آندا میرے کو منگو، میں تہاڈیاں دعاواں قبول کروں گا۔ گل دعا دی ہوئی ہے کہ اگے کیا جڑے میری عبادت تو سر پھیر دے آ یہ ذلیل و رسوا ہو کے دوزخ جان گے۔ یعنی اسے دعا نو اگے عبادت کیا تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرمایا دعا ہی اصل بات ہے۔ اور میں تواڈے سامنے اگے بھی کئی بار عرض کر سکا، مگر نویں بندے بھی ہوندے دین تسی وہنے ہیں اللہ تعالیٰ نے سجدہ جیسی شاید سب تو زیادہ آج یہ بندہ سر زمین تے رکھ دے، یہ بھی قبول کر لیا، برداشت کر لیا کہ اگر پوجا دی بجائے صرف ادب آداب کے طور کو کرے، سلام کرے، تو پہلیاں امتاں جنہوں جائز رکھیا۔ آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے کیتا، یوسف علیہ السلام نو بھراواں نے کیتا، کسے بڑ فریب دی لوڑ نہیں، سجدہ کیتا، مگر وہ سجدہ تعظیمی سی، ادب سلام کرن دا ایک طریقہ۔ آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چور دروازہ بند کرتا، بھئی نیت کون وہندا پھرو گا، لوگ خدا بنا کے انہوں سجدے کری جانے، مڑ کے مکر جان گے، اسی تے تعظیم لی کرنے، رستہ ہی بند کر۔ اور یہ ایڈی پیاری کتاب مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جو کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا، کسی بندے نو توفیق نہیں ہوئی بے قرآن اور حدیث تفسیر اور فقہ دی روشنی ایڈی ضخیم کتاب لکھے، سجدہ تعظیمی دے حرام الزبدۃ الزکیہ، دند بھن چھڈے انہوں نے جڑے صوفی آندے سی سجدہ تعظیمی جائز۔ مگر میں جڑا حوالہ دے رہا ہوں صرف ہے کہ سجدہ تعظیمی رب نے برداشت کر لیا کہ کوئی نہیں، مگر دعا کدی برداشت نہیں کی۔ اے قرآن تواڈے سامنے حدیث پاک موجود ہے، کدی کسی نبی نے یا دی امت نے اللہ نو چھڈ کے کسی دوجے کو دعا کیتی ہوئے تو اللہ چپ کر رہا ہو چلو کر دے ٹھیک ہے، یہ کدی نہیں ہوا۔ دعا ایک اصل اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، بھی آخری گل تو یہ ہے جے منگنا تو میرے کو منگو، یہ بھی جو دوجے کام تواڈے کرن لگ پے میری پھر کہڑی لوڑ رہی؟ پھر تو بالکل خاندان دے کسی بڑے بڈھے آنگوں کسی منجی تے پا دے اور رب نو معاذ اللہ توبہ توبہ، ادوں بڑا کفر بھی ہو سکتا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان تو لے کے زمین تک دا سب انتظام آپ کر رہے ہیں، آپ پہ بنایا، آپ پہ وہ انتظام کر لیا۔ اس تو اپنے آپ نکلتا ہے بھی جو سارا وہ کنٹرول چا قابو چ ہے، وہ اذن اور مرضی تو بغیر ہونا ہی کچھ نہیں، تے منگیا بغیر ہوں چارہ کوشش کرو۔ دین کوئی انکار نہیں کرتا کہ کوشش نہ کرو، کوشش بھی انہیں آپ مقرر کی تھی، میرے کو کوئی شاید لینی ہے، محنت کرو سارا، مگر نال آندا بھی یہ سب دے نال یہ ضرور منو بھائی جنہ چر میں سوئچ آن نہ کیتا بجلی نہیں چلی، روشنی نہیں آنی، پچھوں کرنٹ میں جاری کروں گا، اے ساری سمجھ لو کوشش دی مثال اللہ تعالیٰ دے دن دی مثال انج ہی ہے جی میں تواڈے سامنے بجلی کھمبے بھی لائے، ٹیوباں سیٹ کیتیاں، بلب لائے، سب کچھ کیتا، بول یہ تو بغیر بھی چارہ نہیں، مگر جب تک پاور ہاؤس والے بجلی نہیں چھڑ دے سارے بے بس، یہ سارا انتظام پیار یہ بجلی چھڑنا اذن ربی، یہ کیا جاتا اللہ دا حکم عرش تو جڑا چلتا، باقی سب کوششاں اللہ دا کرو، کوئی روکتا نہیں۔ اور لوگوں نے اپنے آپ ہی بنا لیا بس جو کچھ تقدیر چ پھر دعا کی کرنی، دعا دے رستے چ ایسیاں کھڈاں آ گئیاں دین چ، جس پاس دیندار لوگوں میں ویکھنا کہ اس پارے اونی توجہ نہیں کرتے جنی کرنی چاہیے، دن رات وہ ڈب نہیں جاتے، میں قدم قدم تے منگتے رہو، ایک پیر بھی نہیں پٹنا چاہیے جب تک اللہ کو آدمی نہ منگے۔ ہے کی تو کلا راہ استغنا، اللہ آندا انسان اپنے آپ کو وہدا میرے کام آپ اب ٹھیک چل دے، تو رب دا محتاج ہے، ہر حال چ محتاج، اے میں بول نہیں سکتا اگر اللہ کی طرف اجازت نہ آ رہی ہوئے، ہنے زبان دا فارغ ہو جائے قصہ مک جانا، کسی دے کن بہرے کر دے انہوں میری تقریر دا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو،
سارا کچھ اللہ دا فضل اور دی مہربانی. اس تو ہر لمحہ سچے دلوں اپنے آپ کو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تسی ہر حال چ فقیر جی. ہاں اس پاروں صوفیاء نے مقولہ کیا حدیث نہیں کہ سواد الوجہ فی الدارین فقر، دواں جہاناں جڑا مخلوق دے منہ تے کالک مڑی نہ جت تو جان نہیں چھڑا سکدی. ہاں پاویں وہ کوئی میں نہ کی لواں نبیت پاویں تجھے نہیں اس سیائی تو منہ دھو سکدے کہ وہ فقیر ہے خدا دی، جس درجے دی پہنچ جان محتاج ہے رب دی. وہ سب کچھ جتی ہوتی عطا جدوں چاہے واپس لا لے. اور اس پاروں سورہ بنی اسرائیل رسول اللہ نے کہتا کہ اے ساڈا فضل ہے کہ تیرے تے قرآن اتاریا اور ہن بھی چاہیے کہ تیرے کو لے جائیے تینوں کوئی وکیل اور مددگار نہ ایک حرف ہی نہیں لیا کے دے سکے. اس تو یہ فقر ہے جنہوں اللہ پاک کہندا یہ ذاتی ہے. ایک ہوندا میں عارضی رنگ چڑھیا لے جاندا، اے مخلوق دے وچ بنیا آیا کہ فقیر ہے. صرف غنی ایک ذات خدا دی ہے، او فی ذات غنی ہر شے تھی اس خود میں ہر بیچارہ. اس تو سوا جن سب بیچارے ہیں، کچھ چارہ نہیں انہاں دا. پچھوں رب دا کرم ہوگا ہو جانا، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہونا. او فی ذات غنی ہر شے تھی. مولوی غلام منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں وہ اپنی ذات غنی، کسی دے سہارے نہیں، نہ کسی کو امداد لے کے، اپنے آپ غنی ہے. وہ سارا کام اپنے آپ کر رہا. اس میں نہ ہر بیچارہ، اس تو سوا جن ہیں سب بیچارے. آج اے دعا دی جان ہے جس پاروں اور اللہ تعالیٰ منتاں کرا کے کوئی رہنا نہیں چاہتا، مگر بندے دے اندر احساس اجاگر رکھنے لی، یہ دھیان دون لی بھائی کسی ویلے نہ آکھیں کہ مینوں رب دی ضرورت نہیں. ہر وقت تو رب دا محتاج، عاجز ہو کے وہ دروازے تے سائل بن کے مانگت بن کے کھڑا. یہ تقدیر دا بہانہ بنا لیا لوگوں کہ تقدیر جو کچھ ہونا ہونا. ایڈے ظالم ہے دنیا دے ہر کم واسطے جانتے بے تقدیر جڑی صرف یہ نتیجیاں دا نام نہیں کہ اللہ نے مسبب لکھتا ہے، رزلٹ لکھتا کیا ہونا، نال اسباب لکھے ہوئے کیا کم کرنا ہے پھر نتیجہ. اینی کہ گل گول کر دینا سارا دین دا پٹھا بٹھاتا، کوئی کوشش نہیں کرتا، کوئی تقدیر دا بہانہ بنا لینا. اللہ نے تقدیر لی چیلنج بنایا، یہ سارے کھمبے شمبے لا پھر آ جاؤ گا کرنٹ میں. بیوی کر، مباشرت کر، تندرست ہو، اللہ اولاد دو. اسباب اور مسببات دونوں، کاز اینڈ ایفیکٹ. اے سبب ہوئے آ نتیجہ. کھیتی جڑی ہو کاشت کر، بی بوجھ وقصر، پانی دے نلائیاں کر، حفاظت کر، ایک دانے دا 700 گنا بنوں. ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ جی میرے کھیتاں جا پیدا کر، تو اللہ نہ ٹکر لینا، اللہ نے اپنا طریقہ بدلتے مجبور کرنا. اس تو تقدیر کوئی رستہ نہیں روکتی، تقدیر سگو تنگ کر دی ہے کہ اس راہ پہ جڑا اللہ نے مقرر کیتا، جڑا طریقہ مقرر اس راہ آ، جڑی کھڑکی تھانی جس کاؤنٹر تھانی پیسے ملنے اتنے آ کے کھڑا ہو. تو ایویں آ کے نہیں ہور پاسوں دے کتنا تینوں دے دیں گے بینک دے ملازم. انہوں نے ایک جگہ مقرر کی کہ اتنے آؤ جناب پیسے لینے. اللہ نے اسباب جڑے بنائے نو دعائی رب دی دنیا دی مسلمانوں نے تقدیر بنا کے کوشش چھڑاتی، بے وقوفوں نے چھڑائی ہے. مسلمانوں کی تقدیر چاہتی بھی اللہ نے تقدیر جڑی بنائی وہ اسباب اور مسببات دا ایک سلسلہ لمبا، کیا سبب ہوگا، کیا سبب ہوگا، اگے آ نتیجہ نکلے گا، کوشش کر. اس تو دعا خود اس تقدیر دے وچ. کوئی نہ آکھا کرو کہ تقدیر بدل جانی، یہ لفظ بالکل دین چ غلط ہے. اور میں تسلی کر لی بجڑا اسی تفہیم القرآن پڑھ کے تفسیراں پڑھ کے آندے سے حضور نے فرمایا قضا نو کوئی شے نہیں بدلدی سوائے دعا. اللہ دی توفیق ہے، ویکھیا توبہ میں لا یرد القضاء الا الدعاء، یہ بھی غلط ہے. کوئی حضور نے نہیں فرمایا نہ سیدی سا جان چھوٹ گئی کہ توبہ دعا گئی. پھر سوچتا بھئی اللہ کیوں بدلوں گا، پہلا غلط لکھ بیٹھا. اے حدیث پاک دا پتہ لگا بھی خود ضعیف. تقدیر نو کی کہنا بدلنا، تقدیر بدلن دی لوڑ تد بات جو کوئی اسے غلطی ہوئی ہے، کچھ غلطی. باقی وہ طریقہ یہی ہے کہ خود دعا وچ لکھی ہوئی ہے کہ بندہ دعا کروں گا بے نتیجے دا کام کیتا جو. تقدیر نہ ٹکر نہیں، تقدیر دا وہ حصہ پورا کرنا. اور امیر المومن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ واقعہ سونے دے حرفاں نال لکھن دے قابل. دین دی جڑی حکمت اور فہم رب نے انہوں عطا کیتی تھی بے شمار. رنتا حضرت عمر رضی اللہ شام گئے اپنے زمانہ حکومت، اور اس 5 علاقوں 5 مسلمانوں دے امیر سی. انہوں اجناد کیا جاتا کہ 5 جند بنائے سی لشکر. آپ نے علاقے بن دیتے، یہ فلسطین ہے، شام ہے، نصرین ہے، حمص ہے، یہ اردن ہے، سارے. مگر آپ دیکھ گئے تھے سارے کٹھے ہو گئے، سارے عمرائے لشکر جمع ہو گئے. اور انہوں نے امیر اس وے سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور درمیان گل آ جاتی ہے سیدنا ابو عبیدہ کڈا بڑا بندہ، کوئی اولاد نہیں دنیا حضرت ابو عبیدہ دی خاندان بس ہو گیا ہوتا. مگر ابو عبیدہ چھوٹی عمر فوت ہونے کے باوجود ہی اس شان کا مالک ہے کہ حضرت عمر رضی نے بعد چاکھیا سارے عمرا نے اور لوگوں نے میری دعوت کی، ابو عبیدہ تو نہیں کی. حضرت ابو عبیدہ کہ امیر المومنین میری دعوت تیرے لائق نہیں. انہیں آخیا کیوں؟ جدو لے گیا خیمے
ویکھیا اتنے شے خدا دی کوئی نہیں سی، سکے ٹکڑے سی پانی پی کے انہیں آخیا نمکڑا کھانا ہی۔ حضرت عمر دی اکھاں چانسو آ گیا، آپ نے فرمایا ابو عبیدہ یار اینی زندگی، رسول اللہ تو بعد سارے کچھ نہ کوئی بدل گئے، تو یہ ہوئی ہے۔ حضور نے اگر فرمایا سی کہ ہر امت چ امین ہویا اور میری امت دا امین ابو عبیدہ بن الجراح، باقی حق اللہ فقیری اور درویشی کمانڈر ان چیف مسلمان سلطنت دا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صحیح مسلم پڑھنا اے تقدیر اور جڑا نا کوشش اینو رب دا نام منو اور دعا جڑا چھڈ بیٹھے نا بابے جو ہونا ہونا ایتھوں تیرا بیڑا کر کو گیا۔ تقدیر نے آکھیا سی تو کریں گا تو ہونا، تو کردا نہیں ہن کتھوں ہونا؟ یہ تیرا پٹھا بٹھاؤن لی شیطان نے تیرے دماغ چ پائی، اور سارے کماں لئی اولاد دی شادی کرنا، روزی کماؤن لی دکان کھولنا، جدوں باری دعا دی آؤندی ہے اتنے تقدیر لب لی نا، تقدیر کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سرگ تک پہنچے، سرگ سین ریغین، اتنے پتہ لگا بھی اگے تو شام تعاون پھیل گیا، تعاون دی بیماری پلیگ پھیل گئی، بڑی مہلک گلٹی نکلی، بندہ چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی نے آخیا ہن کی کرنا چاہیے، اگے جانا چاہیے کہ نہیں؟ لوگوں نے آخیا تسی اللہ دے دین لی نکلے جے، جانا چاہیے، تسی نا واپس مڑو چلو۔ آپ نے آخیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جڑے نا مہاجرین دے سردار انہوں نے بولا، مہاجرین سدے گئے، پوچھا انہوں چو کسے کیا جانا چاہیے کہ نہیں جناب نے جاؤ، انصار سدے انہوں کا بھی ہو رہا، کسے کیا جانا کہ نہیں۔ پھر فرمایا مشیخت و قریش والا، قریش دے جہاں دیدہ لوگ جڑے مہاجر بھی آدھے سردار وہ بھی سدو، انہوں نے سنی، انہوں نے سدیا، انہوں نے آخیا عمر رضی اللہ عنہ نہیں جانا چاہیے، یہ سارے رسول اللہ کے صحابہ اور ساتھیوں نے لے کے واپس مڑ جا، اگے نہیں جانا چاہیے۔ جدو آپ نے مڑن کا ارادہ کیا، غلط تقدیر، ہاں ہو گیا ہوا، ہوں کی ہونا سمجھتے نہیں بھی ہویا یہ ہوئی ہے کہ اسباب ہے اور اسباب دے نتیجے مسبب ہے، محنت ہے، محنت دے نتیجے کہ نتیجہ چھڑایا نہیں، نتیجہ سو پکا کیتا، جے ہوں نہیں کریں گا وہ کوشاں تو تقدیر دے ڈنڈیے نہیں پیا، ہوں کتوں ہونا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی پکار اٹھیا، عمر اتفر من قدر اللہ دی تقدیر تو بھجدا، غلط سمجھنا دین نوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاش ابو عبیدہ لو کالا غیرو کے ابا عبیدہ، ابو عبیدہ تیرے سوا کوئی ہور کہندا نا مینوں دکھ نہ ہوندا، کوئی جاہلاً پڑھاں تو ایڈا وڈا صحابی رسول ہو کے کیا کہ میں تقدیر تو نٹنا، نام نحن نفر من قدر اللہ قدر۔ واہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں، جڑا بھجنا ہے تقدیروں باہر، یہ بھی وچے لکھیا کہ تعاون آنی تمہارے نے مڑاؤنا، یہ باہر کوئی نہیں۔ تے نال فرمایا ذرا دس کھا مینوں اگر تو بکریاں چراؤن جاویں اور اتنے دو وادیاں ہون، ایک خاصبہ بہت گھاہ شاہ ہریوڑی اور شاداب ہے، دوجا جدبہ ادھر کوئی شے نہیں سکی پئی، تو کدھر بکریاں چرائیں گا؟ کہنے لگے جدھر سبزہ جدھر گھاس ہے۔ تو فرمایا ہے جڑا تو چھڈیا ہے انہوں بنجر نوں کہ ادھر آیا ہے تقدیر تو نٹھا، ادھر چراؤنا وہ بھی تیری تقدیر سی مگر ماڑی، جانور بھکھے مرتے، ادھر تو عقل برسی اچھے پاسے ہے گی، یہ بھی تقدیر ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رحمت ہوئے بے شمار طریق الحجرتین پہ کمال کر دیتی، اور علیہ اپنے زمانے دے سید العارفین بڑی تعریف کی حضرت پیران پیر رحمت اللہ، یہ لوگ آدھے ولیاں نہیں مطلب کریے ولیاں خدا مناؤ چاہتے، یہ نہیں ہونا، یہ کافراں نے منیا، نصارا نے رب بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام وہ جا مننا تو منتے پھرو، جی آدھے نہیں وہ جھوٹے ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ تو پھر ٹھیک ہے، بندے مناؤ نیک مناؤ۔ تو امام لکھدا کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بے سارے آ کے اتنے ولی ہار گئے، بھی وہ تقدیر دے کے لمے پی گئے، بے تقدیر آئے اس تو لمے پی گئے۔ میں وہ بندہ جنہیں تقدیر دی تقدیر نال مزاحمت کی تھی، بے جے آ تقدیر آئی تو دوجی تقدیر بھی ہے گی، جہاں کے تقدیرات حق لا انتہا، خدا دیاں تقدیراں مک بھی ہیں، جے بیماری دی تقدیر آئی ہے دوجی تقدیر بھی ہے گی، دوائی کھالا شفا ہو جائے، میں ادھر بھج گیا۔ تقدیر دی تقدیر نہ مزاحمت کی تھی، امام نے تعریف کی تھی کہ شاباش جنہوں نے دین دی سمجھ آئی انہوں نے سمجھا، میں تقدیر کسی نے بن کے نہیں رکھتا، اور تقدیراں کیا پھسیاں اور آ گئے انہوں چلا وہ تقدیر راہ دسی۔ انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے رمز باری کس بہر سے مزمرس تو اگر دیگر شبی ہو دیگر سے، اور تقدیر دا مسئلہ تے ایک حرف چھپیا، تو بدل جا تقدیر بدل جانی، تقدیر نے بنیا تینوں آگے دسی تو بچھال مار دیں گا، تقدیر ہے یہ سر کے سواہ ہو جائیں گا، تے جے بچ گیا کہ کیوں آگے چڑھا شاباش وہ بھی تقدیر ہے تینوں۔ تو تقدیر حضرت عمر نے فرمایا جے وہ خشک وادی چ بکریاں چراویں وہی تقدیر ہے مگر مت ماری جان۔ نال دوجے چرواہے دی مثال دے کے کہ آ کن تا معجزہ ہو، جے کوئی یہ کردا بھی اس ادھر نہ خشک پاسے چراؤندا چنگے پاسے چراؤندا کہ ابو عبیدہ تو ایم کہندا انہوں بیوقوف کہنا سی کہ عقل مند، فرمایا عقل مند، فرمایا مینوں کیوں پھرانا،
عقل دستی نہیں پیا کم جڑا نہیں ٹھیک ادھر کرنا چاہیے نا، فرمایا چلو ادھر چلن کا ارادہ کر لیا، اور ادھروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید غیب چ ہو گئی۔ یہ اپنا اتحاد سی، مشورہ سی صحابہ دا، مگر رب نے عین موقع تے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سی کتے، وہ واپس آئے، انہاں رولا سنیا کہ انہاں عمر میرے کو اس بارے رسول اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم مینوں حضور دا فرمان یاد ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں تسی کسی علاقے ہو اور اتنے تعاون پھیل جائے تو نٹنا نہیں، اور اگر باہر جائے تو تمہیں پتہ لگے تو اسے جانا نہیں۔ حضرت عمر نے حامد اللہ دی حمد کی کہ الحمدللہ الحمدللہ رب نے میرے فتوے دی تائید کری۔ یعنی تقدیر دا مسئلہ کیا کہ کئی ٹنگے پلے بہ گئے پہ جو ہونا دعا کر نہیں کرنی۔ ظالم دعا خود تقدیر دا جز ہے، وہ دا حصہ ہے کہ بندہ دعا کروں گا تینوں آ گل ملنی ہے، اس تو خدا دا نام مرنا ہے پہلا جڑا نا کھڈ ڈگ گیا دیندار لوگ بھی یہ تو جان پڑو۔ تقدیر جڑی وہ دعا تو روک دی نہیں، دعا راغب کر دی ہے کہ دعا کرو کرو کرو، ہر وقت کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے اتوں تک فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لا ينزل لم ينزل، اللہ فرمایا جڑی اتر آئی ہے مصیبت وہ تو فائدہ دینی ہے، اور جڑی اجے نہیں اتری وہ تو دعا فائدہ دینی، جڑی اتری اللہ ہٹا دوں گا، جڑی نہیں اتری روک لو روک۔ ہاں فعلیکم عباد اللہ الدعا، تو پہ لازم ہے اللہ دے بندے دعا کر لیا۔ اور خواجہ حافظ شیرازی تے اللہ بے شمار رحمت کرے گل نوں سمجھو، میں سارا دین پڑھ کے سمجھا کہ تیناں شیاں دی لذت جنہوں نہیں آئی انہوں دین چوں کھ نہیں لبا۔ قرآن سنیا انہوں سواد نہیں آتا، اللہ بول رہا، تو بندیاں دی نہیں سن رہا، اللہ آپ خود متکلم ایسے وہ بول رہے۔ نماز پڑھ کے مزہ نہیں آیا فإنہ یناجی ربا، اللہ دے رسول فرمایا جو تو نماز کھڑا ہونا کہ نہ کرنا کر تیرا راز نیاز ایسے رب نہ ہو رہا، کوئی بندہ بھی نہیں سن رہا تو کی کہہ رہا تیرے رب نہ راز دیاں گلاں ہو رہی۔ اور یہ دعا ہے، دعا نو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا از دعا نہ بعد مراد عاشقاں جو سخن گفتن باں شیریں دیا۔ جا کے پوچھ لو کنجراں اپنے محبوب اور محبوبہ نہ گلاں ہی کر رہے نا، بھاویں کھ بھی نہ لبے، آندے یار کڑی گلاں تے کر لیں۔ حافظ آندا ہے اور دعا چوں جڑے عاشق ہیں نا رب دے پیارے، انہاں دی ہور کوئی مراد نہیں، نہ انہاں دے کم ہوے نہ ہوے، نہ کوئی دلچسپی نہیں۔ از دعا نہ بعد مراد عاشقاں جو سخن گفتن باں شیریں، آدھے اس میٹھی زبان والے خدا نہ تھوڑی جہاں گلاں تے کر لیے، یہ رب نہ گلاں کرنا، انہوں اپنی حالت سنانی، یہ تو پیاری جی کوئی گل ہے۔ کوئی موقع مل جائے اور موقع بھی ایسا اور ترس دے رہے، کوئی نظر کرے، کوئی التفات کرے، یہ اتنے تیرا باغ پاکھیا ویزا سالہ کا عبادی انی فانی قریب عجیب دعوت الداعی، ایدو مزہ کوئی ہونا جدو قرآن تے تسی سنیا اور میری زبانی تک پہنچ گیا کہ میرے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے بارے پوچھ دے، کہہ دے میں نیڑے ہاں، جنہوں نے لبن جاندے وہ کتے ہور ہون گے، میں نال رہا انہوں دے ہر وقت نال رہا، بلکہ چل پھری میرے نال رہا، میں انہوں بلا رہا، میں انہوں دے قدموں ہلا رہا، میں انہوں دے ہاتھ ہلا رہا، کام تے سارا میں اندر کر رہا، ایک ہی کر رہا، اس تو کتھے مینوں لب دے یار جدا کتے تھی غاف، انہوں گلاں نوں غلط سمجھ گئے لو، کئیوں نے آکھیا آپ ہی رب بن گئے، توبہ، اور رب کی بننا پلے ہی کچھ نہیں آنے، سب کوئی رب دی مہربانی ہے، رب نہیں بندہ بن سکتا، بندہ تے فقیر ہے، آج جو لے رہا اس کو لے رہا، مگر جب پتہ چل جاتا ہوندا نہ میرا بولنا اپنا ہے نہ میرا ویکھنا اپنا، جنہوں حضور نے فرمایا کہ نیکیاں کر کے اس درجے سے پہنچ جاتا پہ وہ پیر پھر جڑے اللہ بن جاتا وہ چلتا، اللہ نہیں بن گیا، یعنی وہ سمجھتا میرے پیر کی ہے، یہ اللہ بنائے وہ چلا رہے، ہاتھ پھڑ دے آندا اللہ پھڑ رہے، ہر گل انہوں مولوی صاحب فرماؤں دے یار جدا تینتھی غافل لب دراڈا نہیں، سبحان اللہ، یار جدا کد تینتھی غافل تے لب دراڈا نہیں، پہلے کتنے لبدا پھر اپنے جنوں کام کرنا ویخ، تیریاں اکھاں جڑیاں چربی ہے کنے پردے بنا تے، ڈاکٹر حیران ہے سمجھ لی پہ تصویر جاندی الٹی ہو جاندی، کان جڑے نے کنے پردے اور کوئی خطرناک آواز نہیں جاندی، پیج در پیج ہولی ہو جائے، پھٹ نہ جان پردے، ہر گل یار جدا کد تینتھی غافل تے لب دراڈا نہیں، دعویٰ جھوٹ کر قسم کر چھڑنی تے چور مریں مت نہیں، سو کھا لا کہ میں نہیں دعویٰ کرنا، اے نہ آکھی میرا من دا اللہ دا، دعویٰ جھوٹ قسم کر چھڑی، جب قسم کھا کے بندہ چھڑ دینا نا انجے جھوٹا دعویٰ چھڑ جا بھی میرے ہے، من جا بھی ہاتھ پیر رکھاں سب کچھ ہو دے، اینی گل ہے چور مریں مت نہیں، ورنہ پریشان اور افسوس کرتا مریں گا، اور آخر وقت آکھوں گا اللہ ہن کتھے تیرے ہاتھ کین واپس لے لے ہن، اکھاں ہن کتنی گئیاں موت آئی ہے، اس وقت دسیا جاتا نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے آئے، لائی حیات آئے
قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی بے بسی وکھا دیندا۔ ہن گل کر کے دا سی جہاں مال سی وہ لے جاندہ، پھر اسے بندہ من جاندہ، پھر ہوندے اپنے اپنے کول رہندے، اب اکھیں اپنی ویکھیا ٹردیاں، پیو دے سرانے بیٹھا نہ بھرا دے نہ پت دے، نہ روندا رہ جانا کہ لاڈلا جا رہا چلا جانا، تو بلاوندا ہی رہ جانا، زبان گنگ ہو جانی۔ فرمایا ہوندے اپنے اپنے کول رہندے، اکھیں اپنی ویکھیا ٹردیاں، اکھیں تے وینا تیرے نہیں سی بیگانے سی، لے گیا رب، تدے پھر پڑھ دیندا انا للہ، ساڈا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ۔ پہلا نہیں منتا، اس تو تقدیر کوئی بہانہ نہیں بناਉਣਾ۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گل کرنی جی اتوں بھج کے دوجے پاسے جانے، تقدیر دا بدل بدل کچھ نہیں کیتا، یہ تقدیر سے سب کچھ آ گیا۔ اس تو بدلن والے لفظ سمجھ آ گئے کہ جس روایت چ غلط بات ہے، بدلنا کی وہ اگے ہی سب کچھ لکھا ہوا کہ آ ہوگا دعا کروں گا کیا ہو جی، بدلنا کوئی نہیں، یہ غلط تعبیر ہے جنہوں چھڑ دینا چاہیے۔ اللہ بدلتا کوئی نہیں، پیچھے ہی سب کچھ لکھا آ ہوندا جانا تے آ ہوندا جانا، اس تو نہ تقدیر نو بہانہ بناؤ۔ اور ایک بڑے بڑے مفسر عالم اللہ انہاں تے رحمت کے کھونج گئے، اپنے والوں بڑی گل انہوں نے توحید دی کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے آگے سٹیا گیا، جبریل علیہ السلام آئے، بہت تفصیلات درج کر، انہیں بھی دعا چھڑا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخیا کیا کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے آخیا اما الیک فرا، جی تو آکھے تیری کوئی نہیں، کوئی لوڑ نہیں تیری۔ انہوں نے آخیا میری نہیں تو اللہ نے کیا، میری ضرورت نہیں، اللہ نے کیا کیا علم بحالی حسبی مینوں سوالی، وہ جانتا ہی ہے میرا حال، مینوں سوال سناؤن دی کہڑی لوڑ، میں نہیں کوئی منگنا، وہ آپ جانتا۔ توبہ توبہ توبہ، دین سارے دے قلم پھیرتا، قرآن شروع تو لے کے دعاواں، رسول اللہ دیاں دعاواں دے دفتر، اینی گل نہیں مکا دے کہ ابراہیم علیہ السلام آ گیا رب نو پتہ ہی، توبہ رب نو تے پتہ، تو رونا ہے، تو کرلاونا اپنی عاجزی دسنی، رب نو تے کوئی ضرورت نہیں بھئی انہوں ہن خبر ہونی ہے، مگر تیری عاجزی، تیری گریہ زاری، تیرا چلاونا جڑا رب نو پیارا دے تو کام کرا وہ کہ چھڑ دو۔ اس طرح بھی موضوع منکر اور جھوٹھی کہانی، بالکل نہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیا، نہ کوئی گل ہوئی۔ دو چیزاں اس بارے ہو رہا جڑیاں ایسی فتاوا آن لائن چ آئیاں تے ہن بھی میں سمجھدا انہاں دی ضرورت ہے وضاحت۔ ایک حدیث پاک جڑی لوگوں نے پیش کی، ویسے ہی ہن مولویاں دے کہہ تے چھڈ دتیاں دعا، کیونکہ حدیث پاک دی سنی کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تہاڈے تے کنا درود شریف پڑھا، آپ نے آکھیا جناب تیری مرضی۔ انہوں نے آخیا چوتھا ایسا فرمایا بہت اچھا، زیادہ کرنا تیری خوشی۔ تیسرا ادھا، پھر اخیر انہوں نے آخیا ہن سارا یہو کام کرنا، اے حدیث پاک سنا۔ انہوں نے آخیا بالکل دعاواں چھڑ دی، مگر یہ چنگی لبھی حدیث جنہیں رسول اللہ دی ساری عمر دی محنت سے پانی پھیر دیتا۔ کتاب الدعوات دے دفتر حضور نے دے پڑھے ہے، رسول اللہ دعاواں سکھ سکھ کے تھک گئے تے سکھاؤں دیاں بیا کرو، اے حدیث ابی بن کعب دی لب لی درود شریف پڑھی جو چھڑ دی۔ اے میں تب دس رہا بھی میرے خطبے صرف یہ نہیں جاؤ کوئی مولوی نے بلے بلے کرا لینی، نہیں، ایک درس ہے جڑا میں چاہنا طالب علم بھی بہن، عالم بھی بہن، عام لوگ بھی بہن، انہاں الجھنا تو جان چھڑاؤں ورنہ دین برباد ہو جانا۔ دعا ایسی پیاری شے ہے جڑی اس طرح ضروری ہے جی میں آدمی لیے آکسیجن ضروری، ساہ نہیں آیا مر گیا، دعا نہیں کی رہا کی۔ درود شریف بڑی بابرکت ہے، وہ بھی حضور پاک نے سکھایا، مگر یہ حال سن، اے پہلا سنو حال کہ پہلے تو تسی یہ سوچا کرو اس شاید چینی جان ہے کہ قرآن حدیث نہ ٹکر رہ سکے۔ نمبر اول گل ہے یہ اینی صحیح ہے کہ قرآن مجید ایڈا صحیح اور قطعی ہے، رسول اللہ دے دفتر جڑے انہوں نے ایک حدیث لا جائے۔ میں علم دے طور تو آنا بے حدیث جتھے جتھے لکھی ایک سند بھی دی صحیح، ایک بھی صحیح سند نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت بھائی نے کیا، یہ علم دی گل ہے۔ باقی میں انہوں من کے دس دوں گا گل جڑی ہے کہ اگر منیا جائے رلا ملا کے کوئی نہیں ساڈا بگڑتا، مگر تشریح دسوں گا جہاں دعاواں بھی ہون گیا درود بھی ہو۔ پہلا یہ دسنا کہ یہ بیچاری چینی جان کوئی نہیں، نہ رسول اللہ تو ایڈے درجے کی ثابت ہے جہاں سارا قرآن و حدیث جڑا انہوں منسوخ کرتا ہے، مریا میٹ کرتا جائے، نبی دعاواں کرتے رہے، قرآن دعاواں نہ پڑھیا، رسوے اینی طاقت ہے نہیں۔ ایک تے روایت ترمذی شریف دے اندر اور مسند احمد ہے، مستدرک حاکم یہ جڑی روایت ہے وہ اندر عبداللہ بن محمد بن عقیل ہے، علمی گل بالکل سارے علماء نے کیا کہ لین ہے، بندہ سچا مگر کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اس تو مقصد یہ ہے کہ کوئی گل ہے بھی تو رائی رکھو، پہاڑ نہ بناؤ کہ قرآن حدیث نہیں لے جائے۔ ایک عبداللہ بن محمد بن عقیل تبرانی آ جاتی، وہ بزار محمد بن عمر بن صحبان متروک بہت ہی گیا گزرا چھڑ دیتا ہو، اور تیسرے پاسے تبرانی آ جاتی، وہ اندر یحییٰ ابن حبان مجہول، اے تین سنداں دیاں صرف یا مجہول یا متروک یا ضعیف، یہ سارے قرآن حدیث میں لینا ہے۔
نہ یہ بخاری چ نہ مسلم چ مت یہ چیزاں مننیاں تو انہیں ایک درجے چ منو جنہیں نہ یہ بھی گزارا ہو جائے تو دین کا بھی پٹھا نہ پوے اینیاں شیانوں نہ پلے بن لیا کرو کہ سارا دین ہی تباہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے طواف کیتیاں، صفا مروہ سے دعاں کیتیاں، عرفات کیتیاں، درود شریف دے انہوں تو کون زیادہ جانن والا نہیں۔ ہن رہ گئی بے دی صحیح تشریح کی ہے، یہ میں اس دن بھی کیتی کہ اگر انہوں ضعیفہ نوں را کے منیے نا حدیث کا صحیح مفہوم سمجھو، اور یہ مفہوم بھی صرف دنیا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے رسے۔ دنیا پاویں علم پڑھے تو پاویں نہ پڑھے، میں نہیں انہاں لوگوں کے برا بھلا کہنے منتا، یہ اپنے آپ کو علم تو محروم رکھ دے جس طرح دے پلے کچھ نہیں۔ اہل سنت دیاں شرح ویکھیاں یہو ہی ہے جی، درود شریف پڑھن لگ پے باقی سارے کم چھڈ دے اللہ آپ پہ کروں گا۔ میں یار اینیاں حضور نے دعاواں سکھائیاں صبح شام پڑھے آ، یہ درود شریف پڑھا کے ساریاں چلنے کوئی عقل دی گل ہے؟ پتہ لگا امام نے جو لوگاں پہنچانا بیوقوف لوگ، یہ بالکل دین تو جاہل نے پڑھیا، انہوں نے کوئی پتہ نہیں بھی اس گل کا مطلب کی سی۔ یہ درود شریف بھی پڑھنا سی، دعا بھی کرنی، یہ سن لو اور قربان جاؤ کہ کیسا دین جڑا اللہ تعالیٰ نے دسیا جہدے نتیجے ساری گل کا پتہ لگے اصل دین جڑا وہ کی دسدا تے کی نہیں دسدا۔ انا وی بصیر قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ما معنی ذل صلوات کلھا لک، کتنی پیاری تشریح آئی جنان سیٹ ہو گئی گل بھی جے ہے گی بھی ہے نا، یہ بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے تے باقی ٹھیک۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا بھئی یہ جڑا کیا ہے حضرت بھائی نے کہ میں اپنے سارے درود تو علی کرنا، یہ کی مطلب؟ فقال یقدم بین یدی کل ھذا فلا یسأل اللہ عز وجل شیئا حتی یبدأ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی علیہ ثم یسأل اللہ واحدہ۔ فرمایا کہ ہے تسی ایک باری درود شریف پڑھ لو تو دعاواں کری دو، پاویں 100 کر دو، یہ تسی ایک سمجھو 100% حصہ 100 چ ایک درود شریف پڑھیا، تہاڈا درود اینا ہی پڑھیا۔ جن نے بھی 3 دعاواں کی 4 دعاواں کی ایک درود شریف پڑھیا وہ چوتھا حصہ بن گیا 4 جن نے کہ 3 دعاواں کیتیاں نال درود شریف وہ تہائی بن گیا، ادھا بھی 2 کیتیاں ایک۔ فرمایا ساری کی ہے؟ فرمایا یہ نہیں بھی ایک باری درود شریف پڑھ کے رہ جا، کنی یہ علم ہے جہدے پاروں بڑے بڑے خلیفے نے جو سنیا تو آخیا انہیں آخیا سی گواہی دینے کہ واقعی اللہ نبوت اتنے ہی رکھتا جتنے رکھنی چاہیے، تواڈے خاندان سے ہونی چاہیے، یہ کوئی حل نہ کر سکیا۔ بالکل جنیاں مرضی شرح پڑھ لو، شیخ الحدیثاں کو چلا جے لب گئی گل مینوں آخیا۔ امام نے فرمایا یہ مفہوم یہ ہے کہ ہر باری جو تو دعا کرنا چاہنا ایک باری دعا 100 دعا سی کر دے ربنا آتنا ربنا آتنا۔ فرمایا بجائے دے ایک باری درود شریف تے رہ، ہر حاجت تو پہلا ایک باری پہلا درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد، ایک دعا منگنا، پھر ایک درود شریف پڑھ، پھر دعا منگنا، تاکہ تیریاں ساریاں دعاواں رسول اللہ تے درود بھی بن جان اور دعا۔ فرمایا یہ ہے کہ ہر دعا تو پہلا اللہ تعالیٰ کو جب منگنا چاہتا رسول اللہ تے درود پہ پھر ایک دعا۔ اور یہ میں عملاً بھی ویکھیا امام زین العابدین دا صحیفہ کاملہ، اے یاد رکھو جو مرضی پروپیگنڈا مینوں کسی دی پرواہ نہیں، نہ میں سننا مولوی دا مسلک نہیں، یہ اپنے کو رکھن جو مسلک ہے میرے نزدیک مسلک صرف اللہ دی رضا ہے کہ اللہ نو خوش ہونا چاہیے، بندے ناراض ہوندے پے ہوں انہاں دی کوئی فکر، انہاں نو راضی کر کے کی لینا کسی تے راضی ہوئے، دنیا ساری روندی پٹتی مر گئی ہے بے ہر بندے دے یا کچھ راضی ہونے کوئی ناراض ہونے، نبیاں تے نہیں ہوئے، میرا تہاڈا کی یار کوئی یہ طریقہ نہیں، اللہ نو راضی کرو۔ اور صحیفہ صادقہ صحیفہ کاملہ یہ انہاں دناں چ اگر مل جائے اور مفتی جعفر حسین مجتہد دا ترجمہ، اے کوئی نہیں آکھنا شیعہ جدوں پڑھنا نا تسی رمضان شریف انہاں دعاواں نوں والدین لئی حضور لئی رشتہ داراں لئی تے نال شرح پڑھنی ہے، تسی آکھنا ساری عمر جو پڑھیا سارے تے قلم پھیر پتہ تے ہون لگا بھی والدین کی ہے تے اولاد کی ہے تے رشتہ دار کی ہے تے نبی کی ہے تے قرآن کی ہے، ہر موقع دی دعا نہیں 2-3 صفحے چ خطبہ امام نے سمجھایا کہ کی حقوق ہے موٹی پروتی۔ وہ اس طرح ویکھیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جڑی دعا کی ایک دعا نا تینا چواں سے اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک دعا اللہم صلی علی محمد وآلہ نال دعا، دعاواں تے درود شریف چلیا جاتا۔ پھر پتہ لگا کہ انہوں نے پوتے نے ٹھیک کیا سی کہ بجائے ایک باری درود شریف گلوں لاؤن دینا ہر دعا تو پہلا پڑھی جا، لو حدیث بھی سیٹ ہوگی اور درود شریف کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اے دوسری جلد دے اصول کافی دی کتاب دعا 492 صفحہ، یہ امام نے فرمایا کہ آ تشریح دی کہ ہر دعا نہ الگ الگ درود شریف پڑھی، دعا کری جو نویں ربنا آتنا پڑھ لگے درود شریف، پھر مک گئی ہوں ربنا ظلمنا، پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ نماز۔ اس تو فرمایا یہ معنی ہے کہ اپنی ساری دعاواں دے وچ رسول اللہ تے درود۔ ہاں اس تو اگے آ گیا مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، وہ بھی امام ترمذی نے لکھی ہے، انہیں بھی بڑے والا پٹھا بٹھایا، بہت نوں لے بیٹھے
شروع سارے سامنے تنقید روا دو جائے بس جی اللہ کا ذکر جڑا لگا رہا انہوں دعاؤں کی کہڑی لوڑ توبہ 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 اللہ آپ دعاواں کرو رسولاں نال دعاواں کرو یہو جہا ذکر کہڑا جلا اللہ جی دعا چھڑا دے اے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے جے کیا کہ حضور پاک نے فرماتا کہ جڑا بندہ صرف میرے ذکر چ لگا رہے نا انہوں کوئی لوڑ نہیں اگر نہ بھی دعاواں شعاں کرے تو میرا ذکر ہی ادھر کافی ہے اتو ترمذی چ لیا مشکات درج کر پھر رسول کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا انا ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تد میں آنا کہ دین دے رستے کھاڈیا بڑے جتنے اسی چلتے ہیں جگہ جگہ تے گڑے آؤندے جسے ڈب کے مر جاندے لوگ اینوں سکھنے بڑے علم دی ضرورت ہے تحقیق ایک گل چھانو کہ قرآن ہے تو دا مفہوم کی ہے حضور ہے تو آپ تو ثابت ہے تو کی مان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ذمہ لگایا کو فرماؤں دے رسول اللہ نے فرمایا یقول رب تعالی تبارک و تعالی کہ اللہ فرماؤں دا حدیث قدسی بیس حدیث سے آ جاندہ نا کہ اللہ فرماؤں دا اینوں کیا جاندہ حدیث قدسی کئی باری پوچھ دے حدیث قدسی کی ہوندی کئی حدیثاں جو صرف ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کئی وہ جدے فرماؤں دے حضور ہی مگر اگے کہیں دے کہ اللہ یہ کہتا ہے قرآن تو نہیں ہوندی گل مگر حضور اللہ دا حوالہ دیں اللہ یہ کہتا وہ حدیث قدسی ہو جائے تو یہ حدیث قدسی چ اللہ فرماؤں ہے اس راوی کے مطابق من شغلہ القرآن ذکری و مسلتی آتیت افضل ما اوت السائلین کہ جنوں قرآن شریف پڑھن نال اینا ویل ہی نہ لگے کہ وہ میرا کوئی ہور ذکر کرے یا میرے کو دعا کرے تو میں جنہ منگن والوں دینا نہ اس تو بہتر دینا یعنی دعاواں تو چھڑاؤ لی کڈی گل کہی پر جدوں بن منگیا سارے تو زیادہ مل جانا یار قرآن صرف پڑھتا رہے نہ ہور کوئی ذکر کر نہ ہور کوئی منگ فرمایا جڑے قرآن شریف پڑھن چی لگے رہن گے نا تو قرآن پڑھنا انہوں نے مہلت نہ دوں گا میرے کو میرا ذکر کرن دی اور میرے کو منگن دی تو میں جڑے منگتے ہیں نا انہوں نالوں زیادہ انہوں بہتر دے دوں شکر ہے دو یہ غلط نکلے آدمی عطیہ آفی بھی غلط نکلیا وہ بھی ضعیف نکلیا اور وہ دوسرے بھی جڑے سی ایک سمجھو عالم کی نام انہوں دا محمد ابن الحسن بن ابی زید الحمدانی بسکون ابو الحسن الکوفی نزیل واسط ضعیف من التاسع 57 صفحہ تحفۃ الحافظی اور بخاری ترمذی شریف کی چوتھی جلد یعنی یہ بھی حضور نے نہیں فرمایا ضعیف اور کمزور گل مقصد کی ایسی گلاں بنا کے لوگوں دین دی بنیادی روح تو محروم کر اے دعا دے بارے یقین دینا میں اس تو سنگوں نہیں آتا میرا یقین و ایمان ہے کہ دعا تو بغیر قدم بھی انسان پرزاد مجرم وہ سمجھتا کہ میں اللہ تو بغیر ہی چل رہا اللہ تو بغیر کوئی شاید بندے دے اندر کوئی چیز ہی نہیں سب اللہ دی مہربانی اللہ فضل ہے اس تو بغیر کچھ بھی نہیں اس تو دا فضل منگتے رہنا مدد منگتے رہنا لازم اور یہ پچھلے جمعہ میں تھی سنیا ہوں بھی میں یہ بارے دس دینا ایک روایت جڑی ہے التمہید امام ابن عبد البر نے لکھی وہ نہیں ذکر قرآن شریف پڑھتا وہ ادوں بھی اگے چل گئی کہ جڑا ذکر صرف کرتا رہے انہوں منگن کی لوڑ نہیں یقول اللہ عز و جل اے 46 صفحہ اور یہ 6ویں جلد من شغل و ذکری مسلتی آتا ہے تو افضل ما اوت السائلین کہ جنہوں میرا ذکر ہی جڑا نا ہر ویلے مشغول کہ ذکر 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 لگا رہا ہے تو منگے کوئی نہ میں انہوں جڑا منگن والوں دینا اس تو زیادہ دوں گا یہ اندر کون آ گیا صفوان بن ابی الصحبہ منکر الحدیث یروی عن الاسبات ما لا اثر اللہ دا یجوز الاحتجاج باللہ فیما وافق الثقات منکر الحدیث بالکل یہ روایتاں دے کوئی بھی قابل دلیل نہیں سوائے دے ہور بھی کوئی نیک آدمی تائید کرتا ورنہ کوئی نہیں اے 46 صفحہ اور 6ویں جلد اے تینا روایتاں تو جان چھڑا کے تن دسیا کہ انہاں چینی طاقت کوئی نہیں کہ دعا جیسی شے نوں ختم کر دعا نماز دی جان ہے عبادت دی جان ہے منگنا دلوں منگنا کہ اللہ تیرے سوا کوئی شاید اور یہ 2 دعاواں کئی عمرے سے بچے جا رہے پچھلے جمعے میں دسیاں انشاءاللہ فوٹو سٹیٹ کرا کے بچے تقسیم کر دیں گے رمضان دا تحفہ 2 دعاواں ہو رہا ہے جنہاں سے شاید اگے بھی کدی لکھا چکا مگر دہرانا چاہنا کئی نویں بندے کوئی بندہ انہوں ترک نہ کرے اور خاص کر کے فرض نماز تو بعد ایک باری پڑھ جا کرو اور یہ ترجمے تو بعد تسی آپ ہی دیکھنا بھی کوئی شاید منگن کی لوڑ نہیں لی اللہم انی اسألک من کل خیر احاط بعلمک اے اللہ جنیاں بھی چنگیاں چیزاں تیرے علم چنا بنا تو جاننا میں وہ ساریاں منگنا اللہم انی اسألک من کل خیر احاط بعلمک واعوذ بک من کل شر احاط بعلمک جڑیاں چیزاں تیرے علم تے نقصان دہ بریاں میں پناہ منگا واسألک العافیۃ فی امور کلھا من خزی الدنیا والآخرہ ہر کام چ میں چاہنا کہ مینوں خیر نہ رکھیں تے اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا نہ کریں تے آخرت بھی کوئی اے دعا دے اگے نہیں تے بچے انہوں فوٹو سٹیٹ کر کے بن دیں رمضان شریف تے عمرے تے جان والے بھی انہوں اپنے کول سمجھو ایک زیادہ راہ بناؤ کدی انہوں نہ چھڈن ہر موقع تے منگتے رہن کہ اللہ ہر اچھی شے منگتے ہر بری شے تو پناہ منگ
اور دوسری دعا جڑی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک، اے اللہ رحمت کر دو، مینوں ہور کسے شے دی آس نہیں تے نہ کوئی امید اور توقع، کتھوں مینوں کوئی امداد ملنی ہے کتھوں مہربانی ہے، صرف تیری رحمت آس، اللہم لا ارجو الا اللہم رحمت کر دو، تیری رحمت دا آسمان ہے وہ دی امید ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک اکھ چمکن واسطے بھی مینوں میرے تے نہ چھڈی، اللہ اینا اپنے آپ اگے سر دیتا، اینا اکھ چمکنے بھی آکھا جا اپنی فکر آپ کرے ساتھ تباہ، اسے بھی ابلیس نے کر کے لے جانا، بندہ بچ سکتا، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک اکھ چمکنوں میرے تے نہ چھڈی اپنے باپ تے مینوں، ولا الی احد من خلقی، تے نہ اپنی مخلوق تو کسی دے حوالے مینوں کریں، پتہ نہیں وہ کی جواب دے کتنا برے طریقے نال میرے پیش آئے، مینوں مخلوق دے متھے نہ لے۔ اور امام ابن راغب رحمۃ اللہ علیہ، ابن الحاجب کے نام، ابن رجب صحیح نا، ابن رجب حنبلی، ابن تیمیہ دے شاگرد، اختیار الاولیاء لکھی اس حدیث دی شرح جے چاہندا کہ خواب چ حضور نے رب نو ویکھیا، ہاتھ رکھیا، پھر دعا سکھائی، لمبی کتاب بہت پیاری کتاب اختیار الاولیاء فی شرح حدیث اختصام الاولیاء، وہ امام ابن رجب حنبلی فرماؤندا ہے احمد ابن حنبل سجدے پہ جان اور سجدے پہ کے دعا کر ایسے دعا دے تحت کہ مخلوق دے وس نہ پائے، چڑکے ڈانٹے برے طریقے نہ فرمایا اللہم کما سنتا وجہی ان السجود لغیرک، اے اللہ جدوں میرے متھے نوں کسی دوسری مخلوق دے اگے زمین تے ٹکن تو بچایا، منع کرتا بنا اپنے آپ نوں ذلیل کر، فسن وجہی ام مسئلات غیرک، اتنا ہی مینوں بچا لا میں کسی دے سامنے اپنے آپ نوں بے آبرو نہ کراں، میں جا کے اس کو منگا، پتہ نہیں کی چڑکڑے کڈی دعا جڑی امام رو کے کردا، اللہم کما سنتا وجہی ان السجود لغیرک فسن وجہی ام مسئلات غیرک۔ اس تو میرے عزیز و پراؤ رمضان آ رہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دعا تو حدیث کہ تیناں بندیاں دی دعا رد نہیں ہوندی جنہاں تے کہ بھی روزے دار دی بھی نہیں، اے کوئی نہیں روزہ کھولن لگا ایویں لوکاں پکھنڈ بنا رہا، روزہ کھولن لگا آؤ جی کٹھے ہو کے سارا دن یہ حال فجر تو شروع ہوندا تے سارا 12-13 گھنٹے تسی عبادت بالکل سرکاری ڈیوٹی دے رہے جے۔ اس تو فرمایا دعوت الصائم، تین بندیاں دی دعاواں رب نہیں کردا رد جنہاں تک روزہ دار، روزہ رکھیا سویر تو شام تک دعاواں، اس وقت میں گواؤنا نہیں، برباد نہیں کرنا، دعاواں ڈبے رہو، اور یہ صحیح مجموعے بھی لو۔ اے مدنی صاحب میرا بچہ بیٹھا مولانا صادق خلیل دے والد اللہ تعالیٰ رحمت فرمایا، ترجمہ کر گئے اذکار مسنونہ وہ نام رکھتا، الکلم الطیب سی امام ابن تیمیہ دی، علامہ البانی صاحب نے وہ تو صحیح وکھریاں کرتیاں، باقی چھانٹتیاں، زیراں زبراں لگیاں، ترجمے ہو گئے، ہر ایک دا حوالہ، یہ اذکار مسنونہ بھی ہر حاجی عمرے والا نام رکھے، اتنے بھی لوگ جڑے اپنے کو ایک باری تے اس مہینے ساریاں دہرا دیو، دعا حضور نے فرمایا روزے دار دی دعا رد نہیں ہوندی، اے روزے آ رہے تھوڑے دیر رہ گئے، توقع تو کوئی نہیں اتوں تک جانا، روز تو سن رہے ہیں بندہ تو چل گیا، مگر پھر بھی رب دی رحمت تو آسمان دا بھی یار اللہ پاک رمضان شریف بکھا دی، تو رمضان مبارک ایسی شاید امام جعفر صادق جو فرماؤں دے نوم الصائم عبادہ، اور روزے دار تو ستا بھی رہے تو دا سونا بھی بات لکھا جائے، تو اسے بھی اللہ لکھدا عبادت لکھی جو ستا ونفذہ تسبیح، اور دا ساہ جڑا آ رہا نا اپنے آپ ہی کچھ بھی نہیں پڑھدا، فرمایا دا سانس ہی تسبیح لکھو۔ روزے دار دے ثواب دا تدے حضور نے فرمایا کہ ہر نیکی دا حساب پتہ لوگا، روزے دا کی روزہ اللہ گیا میں ہی جانا، میں انشاءاللہ آؤں گا بیان کدے بے ایسے طرح لہر جا کے سمجھاواں گے روزہ ہے، روزہ میرا تہاڈا روزہ کوئی نہیں، روزہ رب دا، صرف رب روزہ رکھدا بندے نہیں رکھتے، مگر ایک گل ڈونگی ہن چھڈ دینا پھر انشاءاللہ بیان ہو کہ روزہ کون رکھدا، بندہ رکھ سکدا روزہ صرف اللہ نے رکھیا ہوا، ساڈے جو اس وقت ہوندا تھوڑا جہا سانوں بھی آندا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ ڈونگی گل ہے کہ روزہ صرف میں رکھ مخلوق روزہ رکھ سکتی، تو انہوں اگر ہے تو ذل ہے ایک پرچھاواں کڑی دی کڑی، یہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہو جائے گا بیان، ہن پلے بننا کہ روزے دے دوران چھڑنیاں نہیں دعا، تے شام نو کھولن لگی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، ضعیف روایتاں، اے سارا دن بڑی ٹھیک کہ دعوت الصائم جڑا باپ دی دعا بیٹے دے حق تے مظلوم دی دعا جڑی تین حضور نے فرمایا رد نہیں ہوندیاں، مظلوم بھی جدوں پکاردا ستایا نہ کرو، کئی بندے روزے نمازاں کری جاندے مگر مخلوق خدا نو تنگ کردے، کہہ دا مکان کھوڑندے کہہ دی کوئی نہیں، تانوں پتہ کہ حدیث پاک چاہتا انہوں کیوں تنگ کرنا جدا کوئی مددگار سوائے میرے نہیں، کوئی بندہ ہوندا تو تیرے مقابلے لے آوندا، جدوں مینوں آندا کہ اس دنیا چ اندھیر ہو رہا میرا کوئی نہیں سن والا، سن مینوں میرا عرش جندا حضرت آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں ڈر جا مظلوم دی بد دعا تو کیونکہ جدوں کردا اللہ فرماتا میں اگے ود کے آنا سن،
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਵੇਖੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪੜੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਦੁਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇਕ ਦੁਆ ਕਰ। ਬਾਪ ਉਹੀ ਹੋਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਪ ਮਾਂ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ? ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਛੱਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਇਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਪਾਂ ਬੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿਗੜੇ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਨੱਠੇ ਹੈ। ਦੀਨਦਾਰ ਬਾਪ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ, اللہ تعالیٰ انہوں قبول کردہ توفیق دے اللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ اصحاب اجمعین بسم اللہ الحمدللہ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਲਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اے مدنی صاحب کی طرفوں دو کتاباں انہاں دے کول آئیاں جے، ایک تے رسالہ ہلال اسلام شہزاد صاحب نے انہوں نے ساتھی کر دے، ماشاء اللہ ہے تو چھوٹا جہا مگر نظر دوڑائے تو کتاب دی معمولی غلطیاں چنگیاں پڑھے کتاباں، یعنی ایسے ٹکڑے چھانٹے انہوں نے بجائے لمبے مضمون دین دے، سب تو اچھا کیتا تے بجائے دو دو تین تین صفحے دے مضمون دینا، بہت اچھے لوگاں دے صفحے داد دے صفحے دا مضمون کٹ کے دیتے، اور یہ سارے اقتباس ایسے ہے کہ موتیاں دی لڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں بچوں نے مزید توفیق دے دین دی خدمت دی، جتھے بھی کچھ چراغ جل رہا دین دی خدمت ہو رہی، چھوٹا یا بڑا، اللہ تعالیٰ انہوں مزید لو دے، انہوں روشن رکھے، اور جنہاں لوگوں دی نیتاں ہے اب اللہ دے رسول دا دین دنیا تو مٹ جائے، وہ اپنے چویں تو بیگانے چو ظالمہ دی نیت یہی ہے بھی یہ بجھ جانا چاہیے، مگر یہ ہونا ہی وہی ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پیخندہ دان، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کنے بجھاؤندے گئے دفعہ ہوئے انہوں دا نام نہیں کسی کتے دا یاد رہا، مگر بدقسمتی یہ ہے بجائے حضور دے خادمہ دی فوج شاملوں دے مزاحمت کرے، تو یہ رسالہ مفتی تو مدنی صاحب کو ملو کر لیاؤ، اور نال اب وہ بیچارے مفت کر دے، مگر جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیتا 500,000 اگر دے بھی دیا کر مدد کرن، اور یہ چیزاں چھپ دیاں رہن تو بہت اچھا۔ اے سنت مطہرہ اور آداب مباشرت، تعریف علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ترجمہ محمد اختر صدیق مکتبہ اسلامی، یہ چھپیا۔ علامہ صاحب نے اس موضوع تے کہ بچی اپنی نو بھیجنا سی خاوند دے گھر، تو پھر جو ضروری ہدایتاں سی کہ بچیاں نو کی کرنا چاہیے خاوندن، اس سے بہترین کتاب و سنت دی روشنی صحیح اور کھڑیاں جڑیاں حدیثاں سی دے کے تے لکھ دیا، تو اردو ترجمہ ہو گیا۔ آداب الزفاف عربی سی، شکر ہے اردو چ آ گیا ہے، بہت اچھی خدمت اپنی زبان منتقل ہو گئی، اینوں بھی حاصل کرو، خود ہی پڑھو، کیونکہ کئی چنگے پڑھے لکھے عالماں نوں ویکھیا میں کہ دین دے بارے کئی چیزاں جہالت دیاں کردے جی اندھیرا ہونا چاہیے پردے، میں اشارتاً نہیں، یہ چیزاں ثابت نہیں، ہمیں گھر دی زندگی تلخ نہیں کرنی چاہیے، پڑھن والی کتاب بہت پڑھن دے قابل ہے۔ اے دوسرا اعلان بچیاں نے ایک ہور کر دیتا جے، میں نے ان بابے نو لئی پھر دے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہا اور تفرقے میں مت پڑھو القرآن۔ حافظ فرحان شریف شہید کو خراج تحسین پیش کریں گے، اپنے دوست ہے انہوں دا بچہ حافظ شریف صاحب دا شہید ہو گیا، فرحان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مولانا محمد طاقتہ آن لائن والے حقیقت جہاد کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے، اس میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ مہمان خصوصی حافظ محمد شریف، خصوصی دعا سید افتخار الحسن شاہ، اور یہ پروگرام ہو رہا 25 ستمبر بروز اتوار، ہے جڑا آ رہا اتوار بوقت بعد از عشاء نماز عشاء بمقام غوثیہ چوک پیپلز کالونی نمبر 2۔ اے ساتھی سارے کوشش کر کے انشاءاللہ پہنچ جاؤ تھے، اللہ فضل فرماؤ گا اس موضوع تے ایسی تقریر کرنی ہے جڑیاں الجھنا لوگوں نے ہمیں پہنڈ بناتے نا جہاد دے بارے یہ صاف طریقے نہ بیان ہوئے کہ جہاد ہے کی
کرنا کداں چاہیے اس بارے انشاءاللہ کسر نہیں رہ جوگی اللہ کی توفیق نہ میرا ارادہ ہے کہ پتہ نہیں موقع پھر ملنا کہ نہیں ملنا اس گل چنگی طرح کلیئر کریے کہ جہاد ہے کی کداں تو یہ پکھنڈ بنایا یہ انشاءاللہ جہاد کے بارے اس موقع سے بیان ہوگا انشاءاللہ پہنچنا جی اے مجاہد ہسپتال کی طرفوں اعلان دے مجاہد ہسپتال کا ماہ نامہ اخبار ان نجم ثاقب آ گیا لے کر جائیں مدینہ ٹاؤن مستحق افراد کا فری علاج اور عام لوگوں کے لیے سستا ہسپتال ہے وہاں تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی مشورہ فیس صرف 50 روپے 50 بیڈ پر مشتمل ہسپتال ہے یہ کوئی کمرشل نہیں بلکہ ایک خدمت کے لیے بنایا گیا اس کی بچت غریبوں کے علاج پر خرچ ہوتی ہے وہاں جا کر چیک اپ کروائیں مجاہد ہسپتال مدینہ ٹاؤن سوسان روڈ فیصل آباد انہوں کی طرف اعلان ہے کہ اتنے رجوع کرو بچیاں کا مدرسہ شاید عظمت کارواں کانفرنس ہے بمقام جامع مسجد فاطمہ و مدرسہ دارالسلام سلفیہ اہل حدیث محلہ کمال ٹاؤن کریم نگر سٹاپ نز بجلی گھر جڑاں روڈ فیصل آباد مورخہ 30 ستمبر 2005 عیسوی بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء 30 ستمبر کو جڑا جمعہ آ رہا اس دن عشاء تو بعد اجتماع ہو رہا بہت بڑے بڑے علماء دے نام لکھے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ دینی اجتماع کامیاب کرے اور علماء نوں بھی اللہ توفیق دے کہ وہ وقت نوں پہچان اور دشمن جڑے بہانے لبدے نے کہ مولوی یار فساد تو بعد نہیں اتوں توبہ کرن یہ بھی حکومت نوں جوڑن دی گل کرن جہدے نال پھر لوگ جڑے انہاں نوں الزام نہ دے سکن ورنہ کوئی نہ کوئی گل پھر ایسی ہوندی جہدے نال عوام بھی سمجھدے بھی یار ایویں نہیں حکومت پھر جی مولوی بات تے آوندے نہیں گل ایسی نہیں کرنی چاہیے جنا امت اگے بڑی ٹکڑے ہوئی ہے یہود نصارہ اگے ویر پایا سانوں ایسے متفق اور متحد ہونے کی ضرورت ہے ہن وقت انہاں بحثاں دا نہیں میرے سامنے آ کے توبی کار جلسہ ہو رہا سی دیر کی بعد مرحوم ہو گئے چلو آخر جس طرح بھی انہوں کی ہوئی مگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مولانا کوثر نیازی تقریر کرے خطیب دے لیکچرار سی بڑے تے آخری شعر جڑا انہوں نے پڑھیا تے اتر گئے سٹیج سارے اجے محب سی اور سن رہے سی وہ بالکل ڈرامائی انداز نال شعر پڑھیا تے اتر مگر شعر ایسا کہ اج بھی وہ پلے بننے والی گل اے بات کہی پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے باغ نو اجاڑنے والے جڑے وہ پھر رہے ہیں کہ بوٹے پٹ دیے تے دین نو اجاڑنا ہے پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں اپنے اپنے آلے نوں روندے جے کہ مسلک ہوئے مسلک ہی بچاؤنے لوگ تو خود دین دا ہی نام مٹا دینا چاہوں دین بچ جائے گا تو مسلکاں دی کئی واری آ جائے گی ویلے ہو جائیں گے تو مسلکاں دی تحقیق کر لیں پہلا ہے مسلم تے رہن دین سانوں لوگ یہود نصارہ تل گئے پوری دنیا کہہ رہی ہے قرآن بدل کے چھاپو کھول کے کہیں دے یہ تو جہاد کڈو یہ عیسائیاں اور یہودیاں جیسا کڈو ساڈے اپنے کہن دے کڈو اس تو یہ ہن چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں اللہ توفیق دے ایک ہو جاؤ ایک ہو کئی مسجد جڑے وہ جا کے نہ پڑھیا کرو کہ کہڑے مسلک کی مسجد ہے ہر مسجد اپنی مسجد ہے کہ بلا رخ بنی قرآن تلاوت ہو رہا ہر امام دے پیچھے پڑھو اور یہو جہاں کتاباں کہ اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے دوسرے جلا دو بالکل ایک حرف بھی انہوں نے صحیح نہیں جھوٹ بولے اسی حق والے اسی انہوں نے پیچھے ٹھیکیدار جے تسی جڑا نماز پڑھا رہا قرآن صحیح پڑھ رہا قبلے نوں کہڑی آیت حدیث ہے کہ پہلے اللہ نوں پیغام بھیجو بھی دسے عقیدہ کی ہے عقیدے کا کتنے قرآن حدیث ذکر نہیں ہے جل ہی بنایا تاکہ نماز ٹوٹ جائے ایک دوجے نال نمازاں چھٹ جان آپ گروہ بن جان نماز میرا چیلنج ہے کہ رسول اللہ نے سارا دسیا بلتی بھی آؤ گے گمراہ بھی آؤ گے ایک حدیث نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھو نمازاں سارے رل کے پڑھو جنازے پڑھو اور اللہ رحمت فرمایا امام بن حزم رحمۃ اللہ علیہ جن چوتھی جلد چاکیا کہ بلتی ہون فاسق فاجر ہون جو مرضی ہون رافضی ہون خارجی ہون ایک روایت بھی نہیں تہاڈے کو کہ صحابہ دے زمانے نکلا کسی چھڈیا نماز نوں پیچھے یہ صرف ادوں شرارتی لوگوں نے کڈیا پہ نماز وکھرے کر لو نہ انہوں نے ملن گے نہ صلح ہوگی سارے گروہ بنے رہن گے یہاں بھیڈاں دی انہوں من دے رواں گے اپنے اپنے الو سیدھے کیتے کوئی گل نہیں تسی سب مسلم دے اور میں اللہ نوں حاضر ناظر کیا کہنا جو رسول اللہ دا کلمہ پڑھدا جنت نہ گیا تو اللہ تعالیٰ دا رسول جڑا کدی بھی خوش نہیں ہوگا کسے فرقے چ 72 فرقیاں دی حدیث کدے بھی نہیں آਉਂدا کہ ہمیشہ دوزخ رہن گے دوزخ جان گے لوگ بے فرض گئے نکل علامہ البانی فرماؤں دے امام بن وزیر فرماؤں اور کتنے مخلص سے نعرہ آیا کہ ہمیشہ رہن گے امام بن عبد البر فرماؤں ظالم اور رسول اللہ دی امت نہیں کتنا وہ کافرانہ اتنے رہن گے آخر آ جان تھوڑی بہت سزا اگر ہوئی بھی وہ بھی جنوں ہونی ہے موٹیاں موٹیاں گروہاں کنٹالاں ہونی جڑے جان کے مسئلے بگاڑ دے عام پبلک کا دی ہونی
ایک آدمی جانا مسجد سن رہا کہ عالم بیٹھا یار قرآن حدیث سنا رہا، اس غریب نو کی پتا کہ حدیث کی تحقیق صحیح ہے کہ بریلوی کی صحیح ہے کہ صحیح، کیوں ہے رفڑ پاؤں غریب کدے نہ تحقیق کرے، وہ اینے جوگا ہے اردو تو پڑھ نہیں سکتا، انہیں یہی سمجھنا بھی عالم ٹھیک آتا یہ نہیں دوزخ جانے، عالم ہو سکتا وہ بھی بد نیت، زیادہ مولویاں کا بھی گلا نہیں کرنا چاہیے، وہ بیچارے پرائمری پاس جو اپنے فرقے کی چوٹی دے کچھ ہوں ملا جنہوں پتہ ہوں جان کے مسئلہ بگاڑ دے، وہ 4-5 ہی قابو گھر گروج ہونے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو معاف بھی کر سکتا، ضروری ہے بھی دوزخ بھیجے، وہ خیر مسئلہ علیحدہ، مگر نماز ہر جگہ پڑھو، یہ نماز نہ خدا دا نہ منو کہ چھٹ جاؤ، ہر جگہ جا کے پڑھو، ہر ایک دے پیچھے پڑھو، اگر عقیدہ غلط ہوگا آپ پہ حساب دیں، نماز ویکھو کہ نماز سے نہیں کوئی کام کرتا، قرآن ٹھیک پڑھے، رکوع سجدے کی اعلان ایک اور علامہ البانی رحمۃ یہ تو ہو گیا آگے ایک چیز، اس کے علاوہ اصحاب صفہ تب کی حقیقت بھی دوبارہ آ چکی ہے، بڑی علمی کتاب ہے، پچھلی باری بھی ایران کے باہر سے حاصل کریں، فتاوی آن لائن کی گزشتہ اتوار کی سی ڈی اور گزشتہ سیریز بار اسٹال سے حاصل کریں، مسجد کے دروازہ کے پاس خطبات کے ٹائٹل لگا دیے گئے ہیں، دیکھیں اور مشورہ دے سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، اللہ کرے وہ کتاباں جڑیاں چھپن واسطے گئیاں جڑے خطبات ہوں 2 جلداں کتابی شکل سے بچے کر رہے اگے تھے یا سی ڈیز ہے یا اس طرح سنتے وہ تحریری لے آ رہا ہے، رمضان شریف تو پہلے اللہ کرے پہنچ جان اور تواڈے دوستاں دی دسترس ہو جائے، لکھے لکھائے بھی لوگوں ملن اور تحفے دارالعلماء حضرات نوں دیو بھی تحقیق دا انداز اپناؤ، بجائے عورتاں مرداں نوں کٹھے کر لیا تو اپنے ہیکاں لا کے گھڑی رونق بنائی، اینوں سٹیج نوں عزت بخشو، اتنے بہ کے درس دیو ایک شیخ الحدیث کی طرح صحیح حدیثاں ضعیف حدیثاں، اور یہ لوگوں پتہ لگے کہ دین ایک دم پرخیدہ ہے، کچیاں پکیاں گلاں نہیں لئی رکھیاں، اللہ تعالیٰ سارے اہل اسلام نو متحد کرے اور ان دے دشمنوں نو ذلیل و رسوا کرے اور ان دیاں سازشاں نو ناکام کرے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، خیر نہ رکھے اللہ پاک۔